بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں گرو وتھ فرحان۔ آج ہماری مائیکروسافٹ ورڈ کی 7 کلاس ہے، تو اس کلاس میں ہم کور کریں گے اسٹائلز کو سب سے پہلے۔ تو دیکھیں اسٹائلز میں بہت سارے ہمارے پاس بنے بنائے اسٹائلز موجود ہیں، جیسے کہ میں جلدی سے ایک پیراگراف لیتا ہوں یہاں پر، یا چلیں 2 لے لیتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال طور پر میں نے اس پیراگراف کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے میں اگر کسی اسٹائل پہ اپلائی کرتا ہوں تو وہ اسٹائل میرے پیراگراف پہ اپلائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ان اسٹائلز کا صرف یہی کام نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں جو ہیڈنگس ہیں، ہیڈنگ 1، ہیڈنگ 2 یا ٹائٹل، ویسے تو آپ چاہیں تو اس کو میں ایک ٹائٹل بھی لے لیتا ہوں، کمپیوٹر کے نام سے، کمپیوٹر، اوکے۔ تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور اگر میں اس کو ٹائٹل رکھتا ہوں تو آپ اس کو ٹائٹل بھی بنا سکتے ہیں اسٹائل کی۔ اور اس میں جو یہ ہیڈنگس ہیں، یہ ہیڈنگس نارمل ہیڈنگ کے لیے یوز نہیں ہوتی، اور ان کا اصل یوز کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم اپنا بک مارک، ہائپر لنک اور کراس ریفرنس لنکس کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ہیڈنگس کا ہم اور کیا کیا یوز کر سکتے ہیں۔ تو اسٹائلس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کے کام آ سکتی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم کچھ ٹائپ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں، میں کچھ بھی ٹائپ کرتا ہوں یہاں پہ، سوری میں کچھ عجیب سا ٹائپ کر رہا ہوں، اچھا جی، اب میں نے یہاں پہ کچھ اور ٹائپ کیا، سوری پہلے میں اس کو، ٹھیک ہے، میں نے کچھ ٹائپ کیا یہاں پہ، انٹر پریس کیا، پھر کچھ ٹائپ کیا، پھر انٹر کیا، پھر کچھ ٹائپ کیا، پھر انٹر کیا۔ اب آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ ہمارے پاس میں نے لائن کے درمیان دیکھیں اسپیس کافی آ رہا ہے، جبکہ میں نے تو لائن کے درمیان اسپیس نہیں دیا، اور اگر میں کچھ ٹائپ کرنا چاہتا ہوں، لکھنا چاہتا ہوں، تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ اتنا زیادہ اسپیس ہو۔ ہاں جہاں مجھے ضرورت ہوگی اسپیس دینے کی وہاں پر میرے پاس لائن اسپیسنگ کا آپشن موجود ہے، وہاں پر میں لائن اسپیسنگ کے آپشن کو یوز کر کے اسپیس دے سکتا ہوں۔ لیکن یہ جو ڈیفالٹ پہلے سے جو اسپیس آ رہی ہے مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، اس کے لیے آپ کو کرنا ہے کہ جیسے آپ اپنے ایم ایس ورڈ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو کرنا ہے کہ کنٹرول اے کریں تاکہ آپ کو پورا ڈاکیومنٹ سلیکٹ ہو جائے، اور یہاں سے آپ اس کو نو اسپیسنگ کر لیں۔ تو جیسے ہی آپ نو اسپیسنگ کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ایم ایس ورڈ کا ڈاکیومنٹ ہے اس میں جہاں جہاں بھی ڈیفالٹ اسپیسنگ دی ہوئی ہوتی ہے وہ سب زیرو ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اب میں ٹائپ کرتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں، اور پھر اب دیکھیں یہاں پر مجھے کہیں پر بھی کوئی اسپیس نظر نہیں آ رہی۔ ہاں اب اگر مجھے کچھ کہیں پر اسپیس دینی ہے پیراگراف میں تو میں لائن اسپیسنگ میں آ کے اپنی مرضی سے جتنا اسپیس دینا چاہوں وہ دے سکتا ہوں۔ تو فی الحال اسٹائلس میں یہ نو اسپیسنگ کمانڈ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت آپ کے کام آئے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن ہے ایڈیٹنگ میں فائنڈ، ریپلیس اور سلیکٹ کا آپشن ہے۔ اب اس میں کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں نے یہ کچھ میں یہاں پر لے دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو یہ میرے پاس 3 پیراگراف ہو گئے۔ اچھا جی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم کوئی بھی ورڈ کو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی اسٹوری ہم نے ٹائپ کی، اب اسٹوری میں ہم نے جو ہے وہ اسٹوری میں جو مثال کے طور پہ اسٹوری میں اگر کسی بندے کا نام ہے جان یا عاصم یا کاشف یا نعمان، کوئی بھی نام ہے، وہ ہم نے نعمان نام، مثال کے طور پہ نعمان نام ہم نے جو وہ دے دیا۔ اب کیا ہے، اب ہم نے پوری اسٹوری ٹائپ کر لی، لیکن اب ہمیں یہ ہوا کہ نہیں ہے نعمان جو ہے وہ اس اسٹوری کے حساب سے نام سوٹیبل نہیں ہے، اس کا نام جو ہے وہ کاشف ہونا چاہیے۔ تو اب اگر ہمارے پاس سے کوئی آپشن نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہم نے جہاں جہاں پر نعمان نام جو ہے وہ ٹائپ کیا ہمیں اسے ریپلیس کر کے کاشف لکھنا ہوگا، جو کہ بہت لیندی کام ہمارے لیے ہو سکتا ہے۔ تو ایم ایس آفس میں، مائیکروسافٹ ورڈ میں ہمارے پاس بہترین سی ہمارے پاس ایک کمانڈ ہے فائنڈ کی، تو پہلے تو ہم اس کو فائنڈ کریں گے اور بعد میں اس کو ہم ریپلیس بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم فائنڈ کرنے کے لیے کنٹرول ایف بھی آپ پریس کر سکتے ہیں، اور آپ فائنڈ پہ کلک کریں تو فائنڈ پہ بھی کلک کر سکتے ہیں۔ میں کنٹرول ایف کرتا ہوں تو ہمارے پاس نیویگیشن، جو کہ 2007 میں تو اس طرح سے نیویگیشن نہیں آتی تھی، ڈائریکٹلی ڈائلاگ باکس آتا تھا۔ تو یہاں سے ہم کچھ ہیڈنگس دیکھیں، یہ وہی ہیڈنگس ہیں جو یہاں پر ہیں، اگر ہم نے ہیڈنگس دی ہوں گی تو ہیڈنگس کو، پیجز کو ہم سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہیں سے چلیں فائنڈ کر لیتے ہیں، سوری ہم یہاں سے اس کو فائنڈ کر لیتے ہیں، ایڈوانس فائنڈ، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ ایم ایس آفس 2007 میں خالی ہمارے پاس یہی ڈائلاگ باکس آتا تھا، یہ جو نیویگیشن ہے یہ نہیں آتا تھا، بہرحال اس ورژن میں ہمارے پاس یہ چیز اویلیبل ہے۔ خیر، فائنڈ واٹ، کیا فائنڈ کرنا ہے، میں فائنڈ کرنا چاہتا ہوں، کیا فائنڈ کرنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھیں پرووائڈس کا جو ورڈ ہے وہ یہاں پر ان 2
میں نظر آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں کیا کرتا ہوں, میں پرووائڈس کو جو ہے وہ فائنڈ کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں اس نے مجھے پہلے سلیکٹ کر کے دکھا دیا کہ ہاں یہ آپ کا ہائی لائٹ بتا دیا کہ پرووائڈ یہاں موجود ہے. فائنڈ نیکسٹ کروں گا, اس کے علاوہ اور جہاں جہاں پہ پرووائڈ ورڈ ہوگا مجھے بتا دے گا. ختم. وی آر فنیشنگ سبجیکٹ ڈاکومنٹ. اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈ میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو فائنڈ تو کرتا ہوں, اس کے علاوہ میں اس کو ریڈنگ ہائی لائٹر بھی یوز کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فائنڈ کر کے ہمیں دکھا دے کہ کہاں کہاں پہ ہم نے پرووائڈ لکھا ہوا ہے. اور اب اگر ہم فائنڈ کو جو ہے وہ پرووائڈ کو جو ہے وہ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں کسی اور ورڈ سے, تو ہم ریپلیس میں آئیں گے. اور ریپلیس وتھ کس کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے, میں کر دیتا ہوں اس کو فرحان نام کے ساتھ ریپلیس. تو آپ کو پتہ ہوگا اگر میں ریپلیس کروں گا تو یہ جس جگہ پر ایکٹیو ہوگا کرسر ہمارا, صرف اسی جگہ پہ ہمارا یہ ریپلیس کرے گا. اگر میں ریپلیس آل کر دوں گا تو جہاں جہاں بھی پورے ڈاکیومنٹ میں پرووائڈس لکھا ہوگا وہاں پر ہمارا فرحان لکھا ہوا آ جائے گا. میں ریپلیس آل کرتا ہوں تو آل ڈن وی میڈ ٹو ریپلیسمنٹ, یعنی کہ دو جگہ ایسے ملی اور اس نے دو جگہ پہ ریپلیسمنٹ کر دی. کہاں کہاں وہ ہم چیک بھی کر لیتے ہیں. اور فائنڈ پہ آ کے اور فائنڈ, تو دیکھیں یہ ہمارے پاس فائنڈ اور ریپلیس ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن ہے گو ٹو کا. گو ٹو میں آپ کیا کر سکتے ہیں, پیج نمبر ہے ہمارے پاس, آپ کسی پیج پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج کا نمبر لکھیں اور گو ٹو کریں. ابھی ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیج 1 of 1, یعنی ہمارے پاس ٹوٹل 1 پیج ہے اور اس وقت ہم جو ہے پیج 1 پر ہی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یعنی ایکٹیو پیج ہمارا 1 ہے. اور اسی طریقے سے اچھا اگر میں یہاں پر مزید پیجز لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور میں یہاں آ جاتا ہوں پیج 1 پہ, یہ میرا پیج 1 ہے, اور اب میں کنٹرول F کرتا ہوں تو ہم یہاں سے بھی جا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہیں سے بتا دیتا ہوں ایڈوانس فائنڈ اور گو ٹو. کنٹرول G کر کے بھی آپ کرا سکتے ہیں. اچھا اگر میں یہاں سے 2 پریس کرتا ہوں, یہاں دیکھیں آپ ہمارے پاس نا 4 پیجز آ چکے ہیں اور اب اس وقت ہم پہلے پیج پہ ہیں. اگر میں 3rd کرتا ہوں, 3rd اور گو ٹو کرتا ہوں تو دیکھیں اس وقت ہم تیسرے پیج پہ موجود ہیں, 4 پیج ہمارے پاس موجود ہیں. ہم 4th کرتے ہیں, گو ٹو کرتے ہیں تو ہم آ چکے ہیں 4تھے پیج پہ. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ یہ کمنٹ, فٹ نوٹ, بک مارک وغیرہ ان سب پہ بھی آپ اسی طریقے سے جمپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں, یہ فٹ نوٹ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہم جو ہے آگے تمام چیزیں کور کرنے والے ہیں ہمارے ہیڈر فوٹر وغیرہ میں اور کمنٹ میں. یہ ساری چیزیں ہم جب سیکھ لیں گے تو اس کو آپ پھر جو ان تک ایکسیس کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. جیسے ہم ہمارے ڈاکومنٹ 10 پیجز ہیں, 10 پیجز میں سے ہم کسی بھی پیج پہ فوراً پہنچنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے, کنٹرول G کر رہے ہیں, کنٹرول G کرنے کے بعد ہم اس پیج کا نمبر لکھیں گے اور انٹر کریں گے تو ہم اس پیج پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے ہو گیا فائنڈ ریپلیس کی کمانڈ ہو چکی ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد سلیکٹ. سلیکٹ کیا کام کرتا ہے؟ سلیکٹ آپ کا یہ کام کرے گا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پورے ڈاکومنٹ کو ایک ساتھ سلیکٹ کرنا تو کنٹرول A کر کے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں, یعنی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول A. ادروائز آپ سلیکٹ میں اور سلیکٹ آل کریں تو یہ آپ کا پورا ڈاکومنٹ سلیکٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اور یہاں پہ بتا بھی رہے کہ آپ کے 239 ورڈس جو ہیں آپ کے ٹوٹل ڈاکومنٹ پہ موجود ہیں. اچھا سلیکٹ آبجیکٹ کیا چیز ہے؟ مثال طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے آبجیکٹ جب بیہائنڈ ٹیکسٹ چلا جاتا ہے تو ہم اس کو جب میں آپ کو بنا کے ہی دکھا دیتا ہوں. مثال طور پہ ہم اسی کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جب میں نے اس کو یہاں پر ڈرا کر لیا, ٹھیک ہے جی, شیپ فل. اچھا ابھی یہ ٹیکسٹ کے اوپر ہے, لیکن اگر میں اس جو شیپ ہے اس کو میں بیہائنڈ کر دیتا ہوں, اگر میں اس کو کرتا ہوں بیہائنڈ ٹیکسٹ, ٹھیک ہے جی, تو اب کیا ہوگا؟ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سے دیکھیں اب یہ آبجیکٹ سلیکٹ نہیں ہو رہا. اگر میں اس پہ کلک کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ٹیکسٹ کے پیچھے چلا گیا, ٹھیک ہے جی, تو یہ سلیکٹ نہیں ہو رہا. ایسی کنڈیشن میں اگر آپ اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے, سلیکٹ میں آئیں گے اور سلیکٹ آبجیکٹ میں آنے کے بعد اب آپ اس پہ کلک کریں اور آبجیکٹ کو سلیکٹ کر کے موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارا آپشن ہے سلیکٹ آل ٹیکسٹ وتھ سملر فارمیٹنگ نو ڈیٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو ہے اس پہ ایک فارمیٹنگ کرتا ہوں.
فارمیٹنگ مطلب میں نے اس پہ کلر اپلائی کیا، اس کے فونٹ سائز کو بڑھایا، بہت زیادہ بڑھ گیا، ہم نے اس کے فونٹ سائز کو بڑھا دیا اور اس کی فونٹ فیملی کو بھی ہم نے چینج کر دیا کچھ اس طریقے سے. چلیں ہم یہی لے لیتے ہیں، یہ لے لیا ہم نے، ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہی فارمیٹنگ ہمیں اس پیراگراف پہ بھی چاہیے. تو یہ تو میں آپ کو چیز بتا چکا ہوں کہ آپ کسی بھی ایک لیٹر کو سلیکٹ کریں، کیونکہ ہر ورڈ پہ پورے پیراگراف پہ سیم فارمیٹنگ اپلائی ہوئی ہے، اس لیے میں نے ایک لیٹر کو سلیکٹ کیا اور یا تو آپ فارمیٹ پرنٹر پہ کلک کر لیں یا پھر کنٹرول شفٹ سی دبائیں تو آپ کی فارمیٹنگ جو ہے وہ کاپی ہو چکی ہے. اور اب یہاں پر پیسٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر اس کو سلیکٹ کروں گا اور سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول شفٹ وی دباؤں گا تو دیکھیں سیم فارمیٹنگ ہمارے پاس آ گئی ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھیں یہ آپ کا انیبل ہو چکا ہے. سلیکٹ آل ٹیکسٹ وتھ سملر فارمیٹنگ، یعنی کہ سیم فارمیٹنگ کا جو ٹیکسٹ ہوگا وہ آپ کا سلیکٹ کر لے گا، یعنی کہ اس فارمیٹنگ کا پورے ڈاکومنٹ میں جہاں جہاں بھی ٹیکسٹ لکھا ہوگا وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلیکشن پین. سلیکشن پین میں کیا ہے، آپ جتنے بھی شیپس لیتے ہیں، میں نے ایک شیپ یہ لے لیا ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے میں کوئی اور شیپ بھی لے لیتا ہوں، یہ بھی لے لیا ہے اور کچھ یہ بھی یہ لے لیا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ میں نے شیپس لے لیے ہیں. اور اب میں جب آتا ہوں سلیکشن پین میں، سلیکشن پین میں کیا ہے، جو آپ نے شیپ لیے ہوئے وہ سب آپ کو یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو ایک ساتھ ہائڈ بھی کر سکتے ہیں، ایک ساتھ شو بھی کر سکتے ہیں، اور کسی پرٹیکولر کو ہائڈ کرنا چاہیں تو آپ ہائڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے دیکھیں یہ والا شیپ جو ہے میرا ٹاپ پر ہے یعنی اوپر ہے، اور یہ والا جو اسمائلی فیس ہے میرا بیک پہ ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو بیک پہ کر دوں تو میں کیا کروں گا، یہاں سے اس کو سینڈ بیکورڈ کر دوں گا تو دیکھیں وہ بیک پہ چلا گیا اور یہ میرا فرنٹ پہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو شیپ کی جو مزید ڈیٹیل ہے وہ تو ہم شیپ کے جو کلاس ہے اس میں کور کریں گے. آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.